السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تعلیم القرآن کلاس نمبر 64۔ آج کی کلاس کا آغاز ہم سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 53 سے کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ثم عفونا عنكم من بعد ذلك لعلكم تشكرون۔ ثم پھر، عفونا ہم نے درگزر کیا، عنکم تم سے، من بعد ذلك اس کے بعد یا اس کے باوجود، ثم پھر، عفونا عنکم ہم نے تم سے درگزر کیا، من بعد ذالک اس کے باوجود، پھر اس کے باوجود ہم نے تم سے درگزر کیا، لعلکم تاکہ تم یا تاکہ شاید کہ تم تشکرون شکر کرو، تاکہ تم شکر کرو۔ اس آیت میں ایک ہی جملہ ہے اور ایک جملے میں اس کا نتیجہ ظاہر کیا گیا ہے۔ پھر ہم نے اس کے باوجود تم سے درگزر کیا تاکہ شاید تم شکر کرو۔ بنی اسرائیل کو مخاطب کیا گیا ہے، اور جب انہوں نے بچھڑے کو معبود بنا کر شرک کیا تو اللہ تعالیٰ نے ان کا وہ گناہ بھی انہیں معاف کیا، ان سے درگزر کیا تاکہ وہ شکر گزار بن جائیں۔ اب اس آیت کی تفصیل میں ہم جاتے ہیں۔ اس آیت میں ثم جو ہے یہ حرف عطف ہے، حروف عاطفہ، حرف عاطف بھی کہہ سکتے ہیں، تو ان میں سے یہ ہے، اور حروف عاطفہ کا کام یہ ہے کہ وہ دو کلمات کو یا دو جملوں کو اکٹھا کرتے ہیں، ان کو ایک ہی حکم میں شامل کرتے ہیں۔ تو پیچھے جو ذکر چل رہا تھا اسی کے تسلسل میں یہ بتایا کہ اس کے بعد یہ کیا ہوا، اور یہ ثم میں ایک خاصیت یہ ہے کہ یہ بعد میں ہونے والے کام کو ظاہر کرتا ہے، یعنی ایک کام پہلے ہو چکا، اس کے بعد یہ دوسرا کام ہوا ہے۔ تو اس طرح سے اس ثم میں تاخیر والا کچھ عنصر بھی پایا جاتا ہے۔ جو فعل اس کے بعد آ رہا ہے وہ اس کے بعد ہوا، جو اس سے پہلے آ رہا تھا وہ پہلے واقع ہوا۔ تو یہ حرف عطف ہے۔ عفونا یہ فعل ماضی ہے اور جمع متکلم کا صیغہ ہے۔ عفونا ہم نے معاف کیا، اس کا مادہ عفو، عین فا واو ہے، عین فے واو، اور اس کے معنی ہوتے ہیں معاف کرنا، درگزر کرنا، چشم پوشی کرنا، کسی کے گناہ کو معاف کر دینا۔ عنکم تم سے درگزر کیا، عنکم تم سے، یہ عن بھی حرف جار ہے اور کم مجرور ہے۔ عن کم تم سے، اور حروف جارہ کا یہ کام ہوتا ہے کہ وہ اپنے بعد والے اسم کو، ما بعد اسم کو جر دیتے ہیں، لیکن جو مبنی اسماء ہوتے ہیں ان پہ جر کی کوئی ظاہری علامت نہیں ہوتی، وہ مجرور کی جگہ پر استعمال ہوتے ہیں، اس وجہ سے ان پر اعراب محلی ہوتے ہیں، یعنی ان کے محل پہ آنے کی وجہ سے جو اعراب ملتے ہیں۔ اور کم جو ہے یہ ضمیر ہے جمع مخاطب کے لیے، تین یا تین سے زیادہ لوگ اس میں شامل ہیں۔ تو عنکم تم سے درگزر کیا، یہ اس کا تعلق
اس حرف جار کا تعلق فعل افعونا کے ساتھ ہے۔ من بعد ذالک، اس کے باوجود اس کا ترجمہ ہے، من حرف جار ہے، بعد جو ہے یہ ظرف ہے، پہلے ہم تفصیل پڑھ چکے ہیں، اور یہ من کی وجہ سے مجرور ہے۔ یہ ہم نے پہلے پڑھا تھا کہ یہ جب مفرد استعمال ہو تو یہ مبنی ہوتا ہے اور اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہوتی، دال پہ ضمہ آتی ہے، یعنی مبنی علی الضمہ، پیش پر ضمہ پر یہ مبنی ہوتا ہے۔ لیکن جب یہ مضاف ہو جائے، یہاں پر یہ مضاف ہے، تو پھر حسب حالات اعراب آتے ہیں، یعنی نصب زبر کے ساتھ، فتح کے ساتھ، اور جو رفع ہے وہ ضمہ کے ساتھ، اور جو جر ہے وہ کسرہ کے ساتھ، یعنی جر کی علامت کسرہ ہوتی ہے جیسے یہاں پر ہے۔ تو یہ مجرور ہے، معرب بن گیا اور مجرور ہے، اب یہ مبنی نہیں رہا مضاف بننے کی وجہ سے۔ تو بعد کا لفظ یہاں پر مضاف ہے اور ذالک مضاف الیہ ہے۔ ذالک اسم اشارہ ہے، اور اسم اشارہ یہ بھی اسماء اشارہ مبنی ہوتے ہیں تو ان میں سے ہے، اور یہ واحد کا صیغہ ہے۔ اسم اشارہ بعید کے لیے استعمال ہوتا ہے، یہ اس میں جو کا لگا ہوا ہے یہ دور کے، بعید کی نشانی کے طور پہ ہے۔ ہاذا قریب کے لیے، اگر ہا زا سے پہلے لگ جائے تو یہ قریب کا اشارہ، اور ہاذا کا یا اس کے ساتھ لام بھی آ جاتا ہے، ہاذا لکا، تو یہ دور کا اشارہ ہے۔ اور یہاں پر یہ مضاف الیہ ہے، بعد مضاف ہے، تو بعد ذالک یہ مرکب اضافی ہے، اور اس میں ذالک مضاف الیہ ہے، اور مضاف الیہ ہمیشہ مجرور ہوتا ہے، اس وجہ سے یہ مجرور ہے۔ یہاں پر جو بنی اسرائیل کو خطاب کیا جا رہا تھا، ان کو کہا جا رہا ہے کہ اس کے بعد ہم نے تمہیں معاف کر دیا، تم سے درگزر کیا۔ تو بنی اسرائیل نے بچڑے کو معبود بنا لیا تھا، یا وہ شرک میں مبتلا ہو چکے تھے، جس کا ذکر پچھلی آیت میں گزر چکا ہے، اور ذالک میں اشارہ اسی کی طرف ہے۔ اس جرم کے باوجود ہم نے تم سے درگزر کیا یا تمہیں معاف کر دیا۔ اور یہ معاف کیوں کیا؟ اس امید پر لعل، یہ لعلکم یا لعل جو ہے یہ حروف ناصبہ میں سے، حروف مشبہ بالفعل میں سے ہے، اور فعل کی طرح عمل کرتے ہیں، اور اس کے بعد جو اسم آتا ہے وہ اگر اس کو ہٹا دیا جائے تو مبتدا ہوتا ہے، لیکن جب یہ حروف مشبہ بالفعل اس جملے پر داخل ہوتے ہیں جو جملہ اسمیہ ہے، تو جملہ اسمیہ میں سے مبتدا جو ہے وہ ان حروف کا اسم بنتا ہے، اور اس پہ ہمیشہ نصب آتی ہے۔ لیکن یہاں پر اس کا اسم کم ہے، لعلکم، تو یہ کم جو ہے یہ اس کا اسم ہے، لیکن یہاں پر یہ مبنی ہونے کی وجہ سے اس پہ ظاہری کوئی اعراب نہیں ہے۔ لعلکم، تاکہ تم، امید ہے کہ تم، لعل یا لعل جو ہے اس کے کئی معانی ہوتے ہیں، پہلے بھی اس کا ذکر ہو چکا ہے۔ شاید کے معنی ہیں، دوسرے معنی ہیں تاکہ، یعنی نتیجے کو ظاہر کرتا ہے، شاید تو امید کو ظاہر کرتا ہے، اور تیسرے معنی امید ہے کہ یا ممکن ہے کہ، اور بعض اوقات یہ سوال کے لیے بھی آتا ہے، کیا کے معنی۔ تو لعل مختلف معانی میں استعمال ہوتا ہے، شاید کہ تم، تاکہ تم، یا امید ہے کہ تم، ممکن ہے کہ تم، اور کیا کے معنی بھی آ جاتے ہیں۔ تو لعل جو ہے حرف مشبہ بالفعل ہے، اور عام طور پر جملے کے یا کلام کے ابتداء میں آتا ہے، اور جملہ اسمیہ پر داخل ہو کر مبتدا کو نصب دیتا ہے اور خبر کو رفع دیتا ہے، یعنی جو دو حصے ہوتے ہیں۔ یہاں اس جملے میں تشکرون یہ اپنی ذات میں ایک جملہ ہے، یعنی فعل اور فاعل مل کر، اور یہ جملہ خبر کی جگہ پہ ہے۔ اس جملے کی حیثیت رفع والی ہے، یعنی لعل کی خبر ہونے کی وجہ سے یہ مرفوع ہے، کیونکہ لعل یا دوسرے جو حروف مشبہ بالفعل ہیں
وہ اپنی خبر کو رفع دیتے ہیں۔ لعلکم تشکرون، کم اس کا جو اسم ہے لعلہ کا وہ ہے تو مبنی، لیکن محلاً یہ منصوب ہے، اس پہ نصب آتی ہے، کیونکہ جو حروف مشبہ بالفعل ہیں وہ مبتدا اور خبر پر داخل ہوتے ہیں، مبتدا کو نصب اور خبر کو رفع دیتے ہیں۔ تو کم جو ہے وہ مبتدا کی جگہ پر ہے، اس وجہ سے وہ منصوب ہے، تو اس کے اعراب جو ہیں وہ محلی ہیں، اس میں لعلہ اور منصوب ہے۔ تشکرون، تو تاکہ تم شکر کرو، کم مبتدا ہے، اور اگر کسی مبتدا کا یا کسی اسم کا پہلے ذکر ہو چکا ہو، فعل اس کے لیے آئے، تو جو فعل کے اندر ضمیر ہوتی ہے اس کا مرجع وہی اسم ہوتا ہے جو اس سے پہلے بیان ہو چکا، جیسا کہ یہاں پر ہے تم شکر کرو۔ تو یہ فعل اور فاعل کا مجموعہ ہے اور ایک جملہ بن رہا ہے۔ تو یہ فعل مضارع معروف ہے، جمع مذکر مخاطب کا صیغہ ہے، اور اس کے اندر فاعل جو ہے وہ ضمیر ہے اور وہ مرفوع ہے۔ فعل اور فاعل مل کر یہاں ایک جملہ بناتے ہیں، اور یہ جملہ جو بنے گا تشکرون میں وہ لعل حرف مشبہ بالفعل کی خبر بن رہا ہے، اور اس جملے کی حیثیت مرفوع والی ہے۔ رفع جملے کے بھی اسی طرح سے اعراب ہوتے ہیں جیسے کسی اسم کے اعراب ہوتے ہیں، وہ جملہ ان اسماء کی جگہ پہ استعمال ہوتا ہے، اس بنا پر ان کے اعراب بھی اسی طرح سے ہوتے ہیں۔ جب ہم لغت میں تشکرون کی تفصیل دیکھتے ہیں تو اس کا مادہ شین کاف را ہے، شکر، اور اس سے کئی افعال آتے ہیں۔ شاکرہ فعل ثلاثی مجرد ہے، اور شاکرہ اکیلا بھی استعمال ہو جاتا ہے، شاکرہ کے ساتھ لام کا صلہ بھی آتا ہے، اور فعل مضارع اس کا یشکر آتا ہے، اور مصادر اس کے کئی آتے ہیں، شکرن، شکرانن، شکورن، اور اس سے اسم فاعل شاکر بنتا ہے، اور اسم مفعول بنتا ہے مشکور، اور یہ متعدی استعمال ہوتا ہے، یعنی اس کا کوئی نہ کوئی مفعول بھی ہوتا ہے، اور مفعول کا چونکہ تقاضا کرنے والے افعال متعدی کہلاتے ہیں، اور جس میں مفعول کی ضرورت نہ ہو وہ افعال لازم ہوتے ہیں۔ تو لازم اور متعدی یہ دو تقسیمیں ہیں ہر طرح کے افعال کی، تو یہ متعدی فعل ہے۔ تو اس کے معنی ہیں شکریہ ادا کرنا، یا کسی کا احسان یا انعام اگر ہو تو اس انعام یا احسان کے نتیجے میں انعام کرنے والے کی تعریف کرنا، جیسے شکر اللہ وَلَهُ وَنِعْمَتَهُ، کہ کسی نے اللہ تعالیٰ کی نعمت کا شکر کیا، اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا، یا اس کی نعمت کا شکرانہ ادا کیا۔ تو اس طرح سے کسی کے کام کا اجر و ثواب دینا یا کامیاب کرنا بھی اس کے معنی ہیں، اور اس صورت میں قدردانی یا کسی کا بدلہ دینا، اجر دینا، ثواب دینا اس کے معنی ہوتے ہیں۔ اس صورت میں جب اللہ کی طرف یہ فعل منصوب ہو تو اللہ فاعل بنتا ہے، شکر اللہ مساعی کا، تو لفظی معنی تو ہیں کہ اللہ تعالیٰ تیری مساعی یا تیری کوشش کا شکر ادا کرتا ہے۔ تو یہ شکر اللہ کی طرف سے ہو تو پھر اس کے معنی ہوتے ہیں قدردانی کرنا یا انعام دینا، ثواب دینا۔ تو اس لحاظ سے اس کے معنی ہیں اجر و ثواب دینا یا کامیاب کرنا۔ اس کے مصادر مختلف آتے ہیں، شکر بھی جیسے ہم اوپر پڑھ چکے ہیں، جس کے معنی شکریہ ادا کرنا، شکر گزاری کرنا، اظہار ممنونیت کرنا، جیسے کہتے ہیں شکر اللہ کا، آپ کا شکریہ۔ اور شکور مصدر ہے، یہ بھی شکر گزار بننا، اور اگر یہ مصدر ہے شین کی پیش کے ساتھ، اور شین کی زبر کے ساتھ ہو تو یہ اس کے معنی بدل جاتے ہیں۔ شکور، یہ دونوں الفاظ قرآن مجید میں آئے ہیں، شکور بھی اور شکور بھی،
اور شکور جو مصدر ہے اس کے معنی تو شکر گزاری کرنا، شکر کرنا، اور شکور جب یہ شین کی زبر یا فتح کے ساتھ آتا ہے تو اس صورت میں اس میں یہ اسم بن جاتا ہے اور اسم فاعل والے معنی دیتا ہے، لیکن مبالغے کی صورت میں، یعنی شکر گزار بننا لیکن مبالغہ ہے تو بہت شکر گزار ہونا یا بڑا احسان مند ہونا۔ قرآن مجید میں آیا ہے وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشَّكُورُ کہ میرے بندوں میں سے بہت تھوڑے ہی ہیں جو شکر گزار بنتے ہیں، شکر گزاری کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی قدردانی کرتے ہیں۔ دوسرے معنی ہیں خدا تعالیٰ کی صفت یہ اس صورت میں بنتا ہے کہ اجر و ثواب سے نوازنے والا، تو اللہ تعالیٰ اجر و ثواب سے نوازتا ہے، اس وجہ سے اس کا نام بھی شکور ہے۔ اور منعم یا محسن کے لیے بھی شکور کا لفظ بولا جاتا ہے، قدردان کے لیے بھی بولا جاتا ہے۔ قرآن مجید میں آیا ہے ان ربنا لغفور شکور کہ یقیناً ہمارا رب بہت ہی بخشنے والا اور بہت ہی قدردان ہے۔ اور تیسرے معنی ہیں جانور جو تھوڑے سے چارے سے موٹا ہو جائے اس کو بھی شکور کہا جاتا ہے، یعنی اس نے اس چارے کی قدر کی اور اس کے نتیجے میں موٹا ہو گیا، اس کا فائدہ یا اس کا اثر اس پہ ظاہر ہوا۔ اور وہ انسان یا جانور جس پر اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کے آثار نمایاں ہوں وہ بھی شکور کہلاتا ہے۔ اور اس طرح اس کے معنی بنیں گے پھولتا یا پھلتا انسان یا جانور۔ اور شکور کا لفظ جو ہے یہ مذکر اور مؤنث دونوں کے لیے آ جاتا ہے، امراتن شکور بھی کہا جاتا ہے اور ناقتن شکور بھی، جانور کے لیے بھی، انسان کے لیے بھی، مذکر کے لیے بھی، مؤنث کے لیے بھی۔ اس کے لیے مؤنث کا صیغہ لانے کے لیے گول تا لانے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ اور شاکر اس سے اسم فاعل بنتا ہے، جیسے ہم پہلے پڑھ چکے ہیں کہ اسم فاعل تو اس کے معنی ہیں شکر گزار، شکر اللہ کا، آپ کا شکریہ۔ اور ایک مصدر شکران بھی آتا ہے، شکر گزاری یا ممنونیت۔ یہاں میں یہ بھی واضح کر دوں کہ عام طور پہ کسی کا احسان مند ہونے پہ کہتے ہیں میں آپ کا مشکور ہوں، تو یہ اردو میں غلط لفظ بولا جاتا ہے اور اب یہ غلط العام ہو چکا ہے، یعنی اس کو صحیح سمجھا جاتا ہے، لیکن عربی گرامر کے لحاظ سے یہ غلط ہے، کیونکہ جب کسی کی نعمت یا کسی کے احسان پر اس کا شکریہ ادا کرنا ہو تو شاکر کا لفظ آتا ہے کہ میں آپ کا شکر گزار ہوں۔ مشکور کے معنی ہے کہ تو میرا شکریہ ادا کر رہا ہے، جو معنوں کے لحاظ سے تو درست نہیں ہے لیکن غلط العام ہو جانے کی وجہ سے اس کو بھی درست مانا جاتا ہے۔ اس لیے اگر ہم کسی کے احسان پر اس کا شکریہ ادا کریں تو ہمیں یہ کہنا چاہیے کہ میں آپ کا شکر گزار ہوں یا آپ کا شاکر ہوں، میں آپ کا مشکور ہوں، یا بعض کہہ دیتے ہیں میں آپ کا مشکور ہوں، تو یہ درست نہیں ہے لغوی لحاظ سے۔ تو بہرحال شاکر کے معنی شکر گزار کے ہیں، اور اسی سے جملہ ایک بنتا ہے مصدر کے ساتھ شکر اللہ کا، یعنی آپ کا شکریہ، اور شکران جو ہے وہ شکر گزاری یا ممنونیت کے لیے آتا ہے۔ اور جب کسی کے لیے کوئی اسپاسنامہ دیا جاتا ہے تو اس موقع پہ اس کو کلمۃ الشکر کہا جاتا ہے کہ وہ الفاظ یا کلمات جن کے ذریعے کوئی شکریہ ادا کرتا ہے۔ تو یہ آیت مکمل ہوتی ہے، اس کا ترجمہ میں ایک دفعہ دہرا دیتا ہوں۔ ثم عفونا عنکم من بعد ذالک، پھر اس کے باوجود ہم نے تم سے درگزر کیا تاکہ لعلکم، تاکہ شاید تم تشکرون، شکر گزار بن جاؤ، تم شکر کرو۔ اب ہم گرامر کی کچھ تھوڑی سی باتیں پڑھتے ہیں۔ اس سے قبل ہم الفاظ کی تقسیم مورب اور مبنی کی پڑھ چکے ہیں کہ اس باب میں ہم ان کو دہرا چکے ہیں۔ مورب اسماء کی ایک خاص قسم ہے جسے ہم
منصرف اور غیر منصرف کہتے ہیں. یہ بحث ذرا بعض کے لیے مشکل ہوگی، لیکن میں اس کو آسان کرنے کی، آسانی کے ساتھ سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں. جو اسماء مورب ہوتے ہیں، یعنی جن پہ اعراب آتے ہیں اور ظاہری کوئی نہ کوئی علامتیں ہوتی ہیں، ان کی دو قسمیں ہیں، ایک منصرف اور ایک غیر منصرف. تو اسم کی اس لحاظ سے دو قسمیں بنتی ہیں اس میں مورب کی، کہ منصرف اور غیر منصرف. اس کی نشانی یہ ہے کہ جو اسم آخر میں اس کے تنوین آ جائے یا اس پہ کسرہ آتی ہو، اسے منصرف کہتے ہیں. اور جس کے آخر میں تنوین اور کسرہ نہیں آتے، تنوین تو آتی نہیں ہے، کسرہ جب ضرورت ہو یعنی جر دینی ہو تو عام طور پہ اس کی علامت کسرہ ہوتی ہے، لیکن جر کے موقع پہ بھی ان پہ کسرہ نہیں دی جاتی، تو ان اسماء کو غیر منصرف کہتے ہیں. پہلے ہم ایک مثال سے اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. جاء زید و احمد. احمد غیر منصرف ہے، احمدن نہیں کہہ سکتے. اور جب احمد پہ جر آئے تو احمدی نہیں کہہ سکتے، بلکہ احمدہ دال پہ زبر دیں گے. جر کی علامت اس میں زبر ہوتی ہے غیر منصرف ہونے کی وجہ سے. یہ غیر منصرف کون کون سے اسماء ہوتے ہیں ان کی تفصیل ہم دیکھتے ہیں. غیر منصرف اسماء درجہ ذیل قسم کے ہیں. یہ مثالیں ایک ایک دو دو بیان کی ہیں، اور بھی اسماء ایسے ہیں جو انہی کی طرز پر آتے ہیں اور غیر منصرف ہوتے ہیں. ایک قسم جمع کا لفظ ہے جو منتہی الجموع اسے کہتے ہیں، اس کے وزن پر، اس کے صیغے پر ہو اور اس کے آخر میں گول تا نہ ہو. مسجد کی جمع مساجد آتی ہے تو مفاعل کا وزن بنتا ہے، تو اس کو جمع منتہی الجموع کہتے ہیں. تو مفاعل کے وزن پہ آنے والی جو جمع ہے، اس جمع میں وہ جمع کا صیغہ جو ہے وہ غیر منصرف ہوتا ہے. تو اگر اس کے شروع میں ہم بے لگا دیں تو بے مساجدہ دال پہ زبر آئے گی، تو زیر نہیں آتی. پیش ضمہ اور فتح یہ دونوں آ سکتے ہیں. فتح جو ہے، زبر جو ہے، وہ اس پہ نصب کی علامت بھی ہو سکتی ہے اور جر کی علامت بھی، لیکن ہم نے دیکھنا ہوگا کہ اس پہ عامل کون سا ہے. نصب کا عامل ہوگا تو ہم اسے منصوب کہیں گے، اور اگر اس پہ عامل جر دینے والا ہوگا تو ہم اسے مجرور کہیں گے، لیکن آخری حرف پر جر کی علامت بھی نصب کی طرح زبر یا فتح آئے گی. دوسری قسم غیر منصرف اسماء کی وہ ہے جس اسم کے آخر میں الف مقصورہ یا ممدودہ ہو. الف مقصورہ اس الف کو کہتے ہیں جو عام طور پر یا سے تبدیل شدہ ہوتی ہے، جیسے صغرا، اور یہ یا عام طور پہ زائدہ ہوتی ہے، یہ اصلی حروف میں سے نہیں ہوتی. تو اس کو زیادہ لمبا کر کے نہیں پڑھا جاتا. لیکن اگر اسی الف کے بعد کوئی حمزہ آ جائے تو وہ الف ممدودہ کہلاتا ہے. تو صغرا میں الف مقصورہ ہے اور حمراء میں الف ممدودہ ہے. تو دونوں طرح کے الف جس اسم کے آخر میں آ جائیں وہ اسم بھی غیر منصرف ہوتا ہے. معاف کیجیے. اسی طرح وہ اسم عدد جو فعال یا مفعل کے وزن پہ ہوں وہ بھی غیر منصرف ہیں، جیسے احاد اکیلا اکیلا، اور معشر یہ بھی عدد والا اسم ہے اور یہ بھی غیر منصرف ہے. اس طرح کے اور اسماء بھی ہو سکتے ہیں. اور فعال کی مثال احاد ہے اور مفعل کی مثال معشر ہے. تو یہ تین قسمیں ہو گئیں. چوتھی قسم وہ علم جو دو اسموں کو بغیر اضافت و اسناد کے
ملا کر بنایا گیا ہو، یعنی اضافت مرکب اضافی بنا دیا گیا ہو، یا اس میں ایک کو دوسرے کی طرف نسبت دی گئی ہو، اسناد کیا گیا ہو، تو وہ اس قسم میں شامل نہیں ہے۔ لیکن اس چیز کے بغیر جو دو اسم اکٹھے کر کے ایک اسم بن جائے، ایک کی حیثیت اختیار کر جائے، تو وہ اسم جو اور کسی کا نام ہو، کسی جگہ کا، کسی شخص کا، کسی چیز کا وہ نام ہو، تو وہ علم یا اسم بھی غیر منصرف ہوتا ہے۔ یا جو اسم فعلو کے وزن پر ہو یا افعلو کے وزن پر ہو، جیسے احمد آیا تھا، تو وہ نام جب کسی کا نام ان اوزان میں آنے والے الفاظ کے ساتھ رکھا جائے تو وہ علم، وہ نام جو ہے، اسم جو ہے، وہ غیر منصرف ہو جاتا ہے۔ جیسے بال بکو، یہ بال اور بکو دو الفاظ کو ایک بنا دیا گیا ہے، تو ان میں کوئی اضافت کا تعلق نہیں یا اسناد کا تعلق نہیں ہے، تو یہ بھی غیر منصرف ہوگا۔ فعل کے وزن پہ آنے والا لفظ عمرو ہے، عمرون نہیں کہہ سکتے، اور جب جر دینی ہو تو عمر رے نہیں کہہ سکتے۔ اسی طرح سے افعلو کا وزن جو ہے احمدو ہے، جیسے پیچھے ہم مثال میں بھی پڑھ چکے ہیں، تو احمدو جو ہے یہ بھی غیر منصرف ہے۔ اور وہ علم یا نام، کسی کا نام جس کے آخر میں گول تا آئی ہو یا الف نون زائدہ ہوں، وہ بھی غیر منصرف ہوتے ہیں۔ جیسے طلحہ، تو یہ نام مذکر مؤنث دونوں طرح سے ہو سکتا ہے، تو اس کے آخر میں گول تا ہے اور علم ہے، کسی کا نام ہو گیا تو یہ غیر منصرف ہے۔ تو دو شرطیں اس میں ضروری ہیں۔ اور اسی طرح سے عائشہ، تو ان عائشہ تے نہیں کہہ سکتے، ان عائشہ تا کہیں گے۔ تو حرف جار جب شروع میں لائیں تو جر کی علامت اس میں فتح آتی ہے۔ غیر منصرف جتنے بھی ہیں ان میں جر کی علامت آخر میں فتح آتی ہے، کسرہ نہیں آتی۔ اور عثمانو، الف نون زائدہ ہیں، عین سامیم اس کا مادہ ہے، الف اور نون زائدہ ہیں، تو یہ بھی غیر منصرف ہے۔ جس کے آخر میں الف نون زائدہ ہوں وہ بھی غیر منصرف ہوتا ہے۔ اس طرح کے جو اسماء ہیں وہ تمام غیر منصرف ہوتے ہیں۔ چھٹا، وہ مؤنث علم، یعنی جو نام ہو اور مؤنث ہو اور کسی عورت کا نام ہو، وہ بھی غیر منصرف ہوتا ہے۔ یا عجمی علم ہو، یعنی غیر عربی لفظ ہو اور کسی کا نام ہو، وہ بھی غیر منصرف ہوتا ہے۔ اور ان کے لیے شرائط یہ ہیں کہ 3 حروف سے زائد وہ اسماء ہوں۔ جیسے زینب، اس میں بظاہر کوئی مؤنث کی علامت نہیں ہے، لیکن یہ 3 سے زائد ہے اور عورت کا نام ہے، اس وجہ سے اس کو غیر منصرف کہیں گے۔ اسی طرح سے 3 حروف سے زائد والا عجمی لفظ اسحاق اس کی مثال ہے، ابراہیم مثال ہے، تو یہ غیر عربی الفاظ ہیں اور یہ 3 حروف سے زائد ہیں، اس لیے یہ بھی غیر منصرف ہیں۔ یا کوئی ایسا لفظ جو 3 حروف پر مشتمل ہو لیکن اس کا درمیانی حرف متحرک ہو، تو وہ بھی غیر منصرف ہوتا ہے، جیسے سقارو، شتارو۔ اور 7ویں قسم، وہ صفت کا صیغہ، پہلے تو اسم نام کی بات ہو رہی تھی، علم کی بات ہو رہی تھی، اب صفت جو ہے وہ کسی شخص کا نام نہیں ہوتا، اس کی صفت ہوتی ہے۔ تو صفات جو افعالو کے وزن یا فعلان کے وزن پر آئیں وہ بھی غیر منصرف ہوتی ہیں۔ جیسے احمرو افعالو کا وزن ہے اور یہ صفت کے طور پہ آتا ہے سرخ۔ انصارو زیادہ مددگار، تو یہ بھی صفت ہے اور یہ غیر منصرف ہے۔ اسی طرح فعلان کا وزن غضبان ہے، یہ بھی غیر منصرف ہے۔ اور یہ نوٹ بھی یاد رکھیں کہ یہ تمام جو غیر منصرف اسماء ہیں، ان پہ اگر الف لام آ جائے تو یہ معرب ہو جاتے ہیں، ان پہ پھر کسرہ بھی آ جاتی ہے، تنوین تو نہیں آتی لیکن الف لام آ سکتی ہے، اور جب الف لام آ جائے تو یہ
الف لام آنے کے نتیجے میں غیر منصرف نہیں رہتے بلکہ منصرف ہو جاتے ہیں، یا پھر انہیں مضاف کر دیا جائے تو ان دونوں صورتوں میں اس پر کسرہ آ سکتا ہے، جیسے مررت بالمساجد یا بمساجدکم۔ تو یہ غیر منصرف اسماء کی تفصیل تھی۔ آج کا وقت ختم ہو رہا ہے، اس لیے آج کی کلاس اسی پہ ہم ختم کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔